إلا ذله والصلاة والسلام على محمد الذي على مقامه ورفع محله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم العتيق الأمين القسيم عليه أفضل الصلاة والتسليم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند اس عقیدے کے ساتھ ہم یہاں پڑھتے ہیں، میرے آقا مدینے میں سماعت کرتے ہیں. بآواز بلند درود و سلام کے حضران میں پیش کریں. الصلاۃ دیوار کو گواہ بناتے ہوئے کل بروز قیامت کی ہماری گواہی دے. ذرا بآواز بلند پتہ چلے کہ ہم جا رہے ہیں. رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. میرے آقا مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جو کہتے ہیں نا آپ کو درود و سلام پیش کیا کریں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا اللہ وملائکتہ یرد الیہ باللتی ہی احسن. فرمایا کہ جو مسلمان مشرق اور مغرب میں میرے اوپر سلام بھیجتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان مشرق اور مغرب میں میری ذات اقدس کے اوپر سلام بھیجتا ہے، فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اسے احسن انداز میں سلام کا جواب دیتے ہیں. اس سے احسن انداز سے اب ہم سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کر رہے ہیں، اور جواب رب دے رہا ہے اور امام کہتا ہے خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر فکر، جو وہاں سے ہو یہی آپ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور تیرے تو بس عیب الہی سے ہے بری، میرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں مجھے، اور لیکن رضا نے ختمے سے منس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خلق کا آقا کہوں مجھے. میرے آقا کی یہ شان ہے. ہم امام الانبیاء کی ذات اقدس کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں، جواب رب کی طرف سے آ رہا ہے. اور درود کہا من صلی علی الفا زاحمت کفتہ کفتی علی باب الجنہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل بروز قیامت جنت کے دروازے پر کفتہ کفتی علی باب الجنہ، کہا کہ کل بروز قیامت جنت کے دروازے میں اس بار میرا کندھا ملا ہوگا، اس بار میرا کندھا. یہ امام الانبیاء ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو ہلکا نہ جانے. پڑھنے میں یہ جو ہے نا بہت چند سیکنڈ لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل چند سیکنڈ، لیکن میزان کے اوپر یہ بہت وزنی ہوگا، جس کی تعداد اس کے ثواب کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا. تو آج ہم مرث پاک کی تقریب میں آئے ہیں، تو جناب سب سے پہلا جو مقصد ہے نا آپ کا، جو ایک پیغام آپ نے لے کے جانا ہے، آپ نے روزانہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ، ذرا اچھی سی نیت کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اب جن کی نگری میں بس رہے ہیں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو پھر تو میں کہتا ہوں محفل کا مزہ ہی نہیں ہے. پھر نور کی برسات کس طرح ہوگی اگر ان کا تذکرہ نہ کیا جائے. ذرا ایک نعرہ لگائیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ سارے محب بیٹھے ہیں. اولیاء کے تاجدار، اولیاء کے تاجدار، فاتح سیالکوٹ، اولیاء کے تاجدار. آج جن کا عرص ہے صوفی فلسفہ، درویش اہل سنت، منظور نظر، شہنشاہ ولایت.
فاتح سیال کوٹ، شہنشاہ اولیاء حضرت امام علی الحق شبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منظور نظر، جن کو واقعی ہی میں کہا جا سکتا ہے پیر طریقت، رہبر شریعت، جنہوں نے ساری زندگی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر لگا دی، جن کو واقعی کہنا جھوٹ نہیں ہوگا، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہی نام لگا دی۔ اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو امام کے منظور نظر ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جو حسین ہون ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جو حضرت امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نبی سے ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جو خون حسین ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جو خون علی ہیں، آپ وہ شخصیت ہیں جو خون رسول ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا سنائیں جناب، اتنا ہی کافی ہے کہ آپ سوال ہے۔ اور اگر سید کوئی عمل کرتا ہو جناب، ایک عامل کی محنت 10 سال کی ایک طرف اور سید کا ایک دن کی محنت ایک سال کی طرف، تو جناب جنہوں نے محنت کی رات بھر جا کر رب کو راضی کیا ہو، تو پھر رب کتنا نوازتا ہوگا، پھر کتنا کچھ دیتا ہوگا رب نے۔ تو یہ وہ شخصیت ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ جب آپ بچپن میں تھے نا چھوٹے، آپ آنکھوں سے نہ بے نیاز تھے، لیکن رب نے آپ کو جو ہے نا قلبی نور عطا کیا تھا۔ آج ہم جو ہے نا آنکھوں سے پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں، فحاشی پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دیکھتے رہتے ہیں جناب، لیکن ان کا دیکھیں، انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں دنیا کے اندر جناب، ان فحاشی کو تو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک عام کوئی بندہ نہ دیکھتا اور اب بہت زیادہ حوصلہ دے دیتا، اسے بہت زیادہ جو ہے نا سننے کی سماعت کی طاقت دے دیتا ہے، اس کو جو ہے نا بہت زیادہ چیزوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ ہو ہی سید زیادہ، اوپر سے ہو عالم، اوپر سے ہو قاری، اوپر سے ہو حافظ، تو پھر رب اس کو کتنا مقام دے گا، کتنا مقام و مرتبہ دے گا جناب۔ تو آپ بچپن میں جب چھوٹے تھے، آپ کی والدہ ماجدہ حافظ اسماعیل، یہ 2 دروازہ مسجد کے اندر ایک بہت نامور عالم اور حافظ اور قاری رہے ہیں، تو جب یہ یہاں سے گزرا کرتے تو ان کی والدہ کہتی ہیں یہ میرے سعید کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرو، اس کے عوض مجھ سے معاوضہ لے لیا کرنا، کہا کہ مجھ سے روزانہ کا 1 پیسہ لے لیا کرنا۔ یہ اب کی بات نہیں بتا رہا، آپ کی پیدائش پتہ کب کی ہے؟ آپ کی پیدائش 1926 کی ہے، اور تب کا 1 پیسہ اب کا 10,000، تب کا 1 پیسہ کا 10,000، کہا کہ اس کے عوض مجھ سے جو ہے نا معاوضہ لے لیا کرنا۔ حافظ اسماعیل صاحب کہتے ہیں میں 1 دن لیا، 2 دن لیا، پھر کہا کہ میں بلا معاوضہ ہی جناب حافظ صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا۔ تو آج دیکھیں، آج ان کا بھی ذکر خیر ہو رہا ہے، سید نوازتے ہی ہیں، سید نمازتے ہی رہتے ہیں جناب، میرے آقا کی لڑی ہوئی ایسی ہے جناب۔ تو آج ہم ان کے عرس میں آئے بیٹھے ہیں، اور جس دن سید حضور سے مل لے، اپنے جد اعلیٰ سے مل لے، تو پھر کتنا نوازے گا۔ تو جناب یہ وہ شخصیت ہیں جن کے حق میں یہ آیات اترتی ہیں، جن کے اوپر یہ آیات صادر آتی ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے رب کو راضی کیا۔ کتابوں اور تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ بندہ اللہ کا ولی تب بنتا ہے جب رات کو نوافل پڑھتا ہو، جب قرآن پڑھتا ہو، جب مخلوق سے محبت کرتا ہو۔ تو جناب ہم نے جتنے بھی لوگوں سے سنا وہ انہوں نے یہی کہا کہ جناب ساری رات نوافل پڑھتے رہتے، جناب جب وہ فجر کا وقت آ جاتا تو آپ مسجد میں جا کے بعد جماعت نماز پڑھا کرتے، پھر آپ حضرت امام علی الحق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار پر حاضر ہو جایا کرتے، پھر اشراق پر چاٹ پڑھا کرتے۔ جناب اب ایک یہ بزرگ کی شان ہے، اگر غیر سید کی یہ روٹین ہو تو رب ایک اتنا مرتبہ دے دیتا ہے، اگر یہی روٹین ایک سید زادے کی ہو تو پھر اتنا مقام ہے۔ میں ان کی کرامات سن رہا تھا، ان کی کرامات بھی دل بڑھا کے ہیں جناب۔ ان کا ایک مرید میں اس دن آیا، اچانک ہی آیا شاہ صاحب کے پاس، تو میں آ کے نہ بیٹھا، ادھر مرید جو ہے نا شاہ صاحب کو ان کی کرامات سنا رہا تھا۔ کہتا ہے شاہ صاحب میں نا ایک دن حافظ صاحب کو لینے آیا، تو بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی، تو میں نے عرض کی
یا سیدی میں آپ کو لینے آیا ہوں، باہر بارش ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ کہا کہ وہ میری چھڑی پڑی ہے، باہر لے جاؤ، اس کو ہلاؤ تو بارش رک جائے گی۔ وہ بندہ بھی زندہ اور اس بات کا عینی شاہد ہے۔ تو کہا کہ میں باہر جاتا ہوں، میں نے جا کے صرف چھڑی ہلائی ہے۔ کہتا ہے ایسے ہے جیسے کسی نے بٹن لگایا، بٹن بند کر دیا اور بارش رک گئی۔ کہتا ہے میں پھر لے کے گیا انہیں محافل پاک میں، جب واپس آنے لگے نا پھر بارش زور و شور سے۔ کہا کہ پھر مجھے کہتے ہیں جناب جاؤ باہر جا کے چھڑی ہلاؤ۔ کہا جب پھر میں نے چھڑی ہلائی نا تو پھر بارش بند۔ یہ ایک سید زادے کی شان ہے جناب۔ آج لوگ جو ہے نا فلاسفی بڑی لگاتے ہیں، چند چیزیں سائنس کی بارے میں بتاتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ابھی شاہ صاحب نے ایک اور کرامت بتا رہے تھے بحرین کے اندر، ان کی ایک مرید جنہوں نے کہا کہ حافظ صاحب سالن پکایا ہے آپ کھا لیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہا کہ اس کے اندر تو نمک ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو نمک ہی نہیں ہے۔ تو جناب یہ سب کچھ ممکن ہے، ممکن ہے، ممکن ہے۔ میں قرآن سے دکھاتا ہوں۔ اگر آصف بن برقیہ ملکہ بلقیس کا تخت نینو سیکنڈ کے اندر لے کے آ سکتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے حاضر ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے امتی ایک غلام ہو کر رب ان کو اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ وہ نینو سیکنڈ کے اندر ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آ سکتے ہیں۔ اور جو ہو ہی ہونے رسول رب نے بھی اس کو کتنا مقام دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری۔ رب نے پھر اسی کتنا مقام دیا ہوگا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ تو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ کہا کہ اس نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے، تو یہ تو پورے قرآن کے حافظ تھے۔ پھر کتنا پھر نوازا ہوگا رب نے۔ سارا کچھ ممکن ہے، سب کچھ ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے رب کو راضی کرو۔ شرط اگر رب کو راضی کر لو گے نا، پھر جو منہ سے نکالو گے نا پھر سارا کچھ ہوگا۔ اور اگر رب کو راضی نہیں نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا جناب۔ اور یہ بات میری سن لے، آج یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو نہیں جو ہے نا ہضم ہوگی، نہیں ہضم ہوگی، الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ ان کے اللہ کے خلاف تو پہلے ہی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جناب یہ کہاں سے، یہ کہاں سے، یہ کہاں سے، یہ کس طرح ہو گیا، سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولیوں کے اوپر بولتا ہے نا یا بھونکتا ہے نا، قرآن کہتا ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ قرآن کہتا ہے، ایک عاشق کی زبان سے بتاؤں، عاشق کیا کہتا ہے؟ عاشق کہتا ہے دور دور کتے ہو مالکہ نہیں پہ گئے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کتے۔ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بلعم بن بعورہ ایک مستجاب الدعویٰ، وہ دعا کرتا، رب دعا قبول کر دیتا۔ اس کی جو ہے نا 12,000 کلم اور دعات اس کے جامعہ کے اندر، اس کو رب نے بہت زیادہ مقام و مرتبہ دیا۔ جب موسیٰ علیہ نبی کی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، رب نے دھتکار دیا۔ رب کہتا ہے تیری مثال ایسے ہے جیسے تو کتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کے مقابلے میں، رب کے بندے کے مقابلے میں آ گیا، رب نے دھتکار دیا۔ آج جو اللہ کے ولیوں کے مقابلے میں آ جائے گا یا زبان درازی کرے گا تو پھر قرآن کا وہی فیصلہ ہے۔ قرآن ہمارے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مالکہ نہیں کہے گے۔ جناب آپ نے اللہ کے ولیوں کا باادب ہو کے رہنا، جو باادب ہو کے رہے گا نا تو رب اسے بہت زیادہ مقام دے گا۔ اور آج ہم جو ہے نا عرس پاک کی تقریب میں آئے ہیں، آج عرس پاک ہے، جناب کوئی نہ کوئی ایسی نیت کرے، ایسی نیت کرے کہ وہ دنیا سے ماورا ہو، آخرت کے لیے کوئی اپنا برتن حالی کر کے نا اس محفل پاک میں بیٹھے تو ہوئے، کوئی ایسی نیت، کوئی ایسی خواہش کر لیں کہ صفی ان کا صدقہ ہمیں بھی نواز دیں۔ تو یہ اس بات کا میں بھی شاید شاہ صاحب یاد ہے آپ کو، میں نا پیپر تھے میرے، میں نا کسی وجہ سے میری تیاری نہیں ہو سکی، بیمار تھا، کافی زیادہ علیم تھا اور کافی چھٹیاں بھی ہوگی، پیپر کی جو ہے نا بالکل ہی جو ہے نا ممکن سی صورت نظر آ رہی۔ میں شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا، شاہ صاحب کہتے ہیں وہ میں زیادہ جتنے نمبر چاہیے اتنے جا کے، اور میرے ساتھ 3 اور 4 دوست بھی تھے، وہ بھی جو ہے نا وہ بھی دکھانے کو تیار ہو۔ جناب میں جب پہلے گیا نا
جا کے جتنے نمبر دن سے پہلے نکلے تھے نا واللہ اتنے ہی نمبر ہے، نہ ایک اوپر نہ ایک نیچے۔ اس چیز کا تو میں نہیں شاہد ہوں جناب، اس چیز کا ہے نہیں شاہد ہوں۔ تو اس ادھر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وسیلہ رب، اگر رب کے نیک بندوں کا وسیلہ ڈالا جائے نا تو پھر رب جو ہے نا نگرانی نہیں کرتا، پھر رب دے دیتا ہے، پھر رب دے دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ رب کو راضی کرنا پڑنا ہے، رب کے رسول کو راضی کرنا پڑنا ہے۔ رب کس طرح راضی ہونا ہے؟ پہلے رسول کو راضی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پہلے رب کو راضی کر لو گے، پہلے سرکار کو راضی کر لو گے، پھر رب خود ہی راضی ہو جائے گا۔ پہلے سرکار کو راضی کرنا ہے، جو سرکار کو راضی کر لے گا تو حضرت والا جس تمنا کرے گا تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، خلیفہ بلا فصل کا مہینہ ہے۔ جناب تمنا کرتے ہیں مختصر سی بات کر کے میری حاضری مکمل، کہا کہ کہتے ہیں یا سید یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ میں ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہوں، میں ہر ٹائم آپ کو دیکھتا رہوں، میں ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہوں۔ کہا کہ بس یہی تمنا ہے، کہا کہ یا سید یا رسول اللہ یہی تمنا ہے۔ کہا کہ ان نظر الیکا یا رسول اللہ، دل کرتا ہے ہر ٹائم آپ کو دیکھتا رہوں۔ غار ثور کے اندر وہ بھی پوری کر دی گئی۔ کہا کہ یا رسول اللہ دل کرتا ہے جتنا مال ہے سارا آپ کی راہ میں دے دوں۔ ارے جب جنگوں کا موقع آیا سارا کا سارا مال صدیق اکبر نے رب کی راہ میں دے دیا۔ پھر جب کہا کہ یا رسول اللہ دل کرتا ہے کہ میں ہر ٹائم آپ کے ساتھ رہوں۔ ارے اب نہیں یقین آتا تو جا کے مدینے میں دیکھ لینا، اور جدھر یار کا مثال ہے ادھر ہی یار ایمان کا مثال ہے، ارے جدھر ہی میرے آقا کا مثال ہے ادھر ہی صدیق اکبر کا مثال ہے۔ کہا کہ اگر میرے آقا سے عشق اور محبت سچی ہوگی تو پھر میرے آقا کی تمنا بھی قبول کر لیں گے، تمنا بھی قبول کی جائے گی۔ حضرت والا میرے آقا سے محبت اور عشق اس طرح کا کر کے جائے، آپ تمنا کریں آپ کی تمنا بھی قبول کر لی جائے۔ اور آپ اس سے پاک کے اندر آئے ہیں، اور آخر یہی کہ آپ نے درود پاک پڑھتے رہنا ہے، یہ ایک پیغام آپ لے کے جائیں۔ انشاءاللہ آپ درود پاک کی برکت سے نمازی بھی ہو جائیں گے، والدین کا ادب بھی کرنے والے ہو جائیں گے، خاتمہ فی الایمان بالخیر ہوگا۔ باخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔